یزید کو۔ رشید ابن رشید کے اندر نا اس کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا گیا ہے، کتاب لکھن والے نے رشید ابن رشید کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ رشید ابن رشید۔ اس کے اندر یزید کو امیر المومنین لکھا گیا ہے۔ حضور نے دعا مانگی، یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے محبت کر، جو حسن و حسین سے محبت کرے ان لوگوں سے بھی تو محبت کر۔ ہم کہتے ہیں جی نہیں جی یہ مولوی کی بات ہے۔ اچھا یہ آپ ان کی بات سنتے کیوں ہیں؟ جو کہتے ہیں مولوی کی بات، ان کو بھئی مولوی کہاں سے بات لاتے ہیں؟ مولوی کو ڈائریکٹ کوئی وہ مشین لگی ہوئی ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں کہ وہ باتیں یہ جائز یہ ناجائز؟ کوئی مولوی کوئی مفتی کسی چیز کو جائز اور ناجائز نہیں کہہ سکتا اپنی طرف سے۔ ہاں اللہ اس کے رسول جل جلالہ اعظم شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ باتیں منع کی گئی ہیں اور یہ باتیں جائز ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں ان کا نام زندہ ہے، ان کو کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اور یزید، میں نے پچھلے جمعہ پر بتایا تھا کہ یزید کی کچھ بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ یزید کی موت کا ذکر کرتا ہوں کہ یزید کو موت کیسے آئی۔ اس کے 3 واقعے لکھے ہیں مفسرین کرام نے، محققین نے اور تاریخات والوں نے۔ انہوں نے اس کے 3 واقعے لکھے ہیں کہ 3 طرح کے طریقے کے ساتھ نا اس کو موت آئی ہے۔ ایک تو یہ ہے جو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ شراب کا عادی تھا۔ کس چیز کا عادی تھا؟ شراب بہت پیا کرتا تھا۔ شراب کے ساتھ ساتھ اس کے گردے فیل ہو گئے، جگر فیل ہو گیا، اور پھر جتنا بھی پانی پیتا تو اس کو اور پیاس لگتی، اس کا جگر گردے وغیرہ سب فیل ہو گئے۔ تو اس بنا پر یہ فوت ہو گیا، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ امام علامہ ابو اسحاق اپنی کتاب ان کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ شکاری تھا۔ یہ جو مجھے مزہ دیتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، وہ بات اینڈ میں بتاؤں گا۔ یہ شکار کا عادی تھا، اس کے کافی دوست تھے۔ اس دن اس کو بہت ہی شکار کی مستی آئی۔ کس کو؟ یزید کو۔ رشید ابن رشید کے اندر نا اس کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا گیا ہے، کتاب لکھن والے نے رشید ابن رشید کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ رشید ابن رشید۔ اس کے اندر یزید کو امیر المومنین لکھا گیا ہے، ہاں جی، اور اس کو رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے۔ اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی مذمت کی ہے، قرآن نے مذمت کی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین۔ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دے، ایذا ہوتی ہے چونڈی وڈیں تو ایذا ہوتی ہے، چانٹ لگائیں تو ایذا ہوتی ہے، جاگو نا تھوڑا سا، اور اگر تھپڑ لگا دیں تو ایذا ہوتی ہے، کوئی چیز چرا دیں تو ایذا ہوتی ہے، یعنی ان چیزوں کا دل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اب ان الذین یؤذون اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں نے مثال دی ہے، چونڈی وڈو، چاٹ لگاؤ، مرغا بناؤ، درے لگاؤ، کوڑے مارو، کوئی چیز چرا لو یا ان کو قید کر لو، کیا ہوتی ہے؟ ایذا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ایذا دی۔ اللہ کو یہاں پہ کیا معنی کریں گے؟ یہاں پہ کیا معنی کریں گے؟ اللہ کی حاکمیت کو ایذا دی، اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا۔ اللہ کو کوئی بھی ایذا نہیں دے سکتا، بس پوئی تو غیانہم یعمہون، اس نے ڈھیل دی ہے، وقت دیا ہوا ہے، وگرنہ اللہ کو کوئی بھی ایذا نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ نے
اپنے محبوب بندوں کے پیار میں، اپنے محبوب بندوں کی عزت و شان و شوکت میں جو لوگ شخصیت پرستی کا تانا دیتے ہیں، کسی کا اگر اللہ پاک کی طرف سے پروٹوکول ملتا ہے، عزت ملتی ہے، شان ملتا ہے، تو وہ لوگ شخصیت پرستی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب بندوں کے ساتھ بے شرمی کرے، بے حیائی کرے، بے عزتی کرے، ان کی توقیر اور عزت کو نہ سمجھے، ان الذین یؤذون اللہ، اللہ ایک چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ ایک چیز کو، حضور نے دعا مانگی، یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے محبت کر، جو حسن و حسین سے محبت کرے ان لوگوں سے بھی تو محبت کر۔ اب حضور کی دعا ان ہوا الا وحی یوحا، نکتے سمجھا کریں یار، بڑی محنت سے باتیں لے کے آتا ہوں، ان کو سمجھتا ہوں، پھر سمجھ کے پھر سمجھتا ہوں، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، میری سمجھ میں جو سمجھ کے بھی نہ سمجھے وہ نہ سمجھ ہے، سمجھ کے بھی سمجھنا ایک سمجھ ہے، سمجھ کے بھی سمجھنا ایک سمجھ ہے، میری سمجھ میں جو سمجھ کے بھی نہ سمجھے وہ نہ سمجھ ہے۔ میں نے تکرار اس لیے کہ بات مزدار تھی، آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ تو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ اب حضور جو بھی بولتے ہیں اللہ فرماتے ہیں چپ کر جو ہے، ان هو الا وحی یوحا، میرا محبوب خود نہیں بولتا، میں کہتا ہوں پھر بولتا ہے، میں کہتا ہوں پھر کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ حسین کے لیے دعا کریں، ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسن سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں، اپنے سارے صحابہ سے، ابوبکر صدیق سے لے کر تمام صحابہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے بھی محبت کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب جو اس کے مقابلے میں ہر چیز کی ضد ہوتی ہے، شام کی ضد صبح ہے، صبح کی ضد شام ہے، شام جائے گی صبح آئے گی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین۔ ہاں جی، اب جو کھول کے توجہ فرمانا، اختلافی بات نہیں ہے، اختلاف اور شرارت اور شدت دہشت گردی تو وہ کرتے ہیں جو لعنتیوں کو امیر المومنین کہیں، جو لعنتیوں کو یزید امیر المومنین کہیں، جو لعنتی یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، تو اس کے مقابلے میں جب وہ لکھ رہے ہیں رشید ابن رشید کے اندر یہ، تو پھر اس شاکان حسین بھی جواب دیں گے یار آپ مجھے دو چاٹیں لگا دیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا یار کیوں لگائی ہیں، آپ مجھے 70 گالیاں دے دیں، میں اتنی بھی بات نہیں کہہ سکتا کہ یار کس وجہ سے آپ دے رہے ہیں، آپ میرا سارا نقصان کر دیں، میں اتنی بھی بات نہ کہوں، اتنی بھی مجھے اختیار نہیں ہے۔ اتنی لوگ اپنے تکبر و غرور کے اندر آ گئے، اتنی بات کہ مجھے کس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، اتنا بھی حق نہیں ہے۔ اگر ایسی بات کو پروموٹ کیا جائے جو ظلم ہو رہا ہے تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر، اور پھر ہر ہائی لیول پہ بھی اس طرح ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم دین پر ہیں، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ تو یزید کو جناب انہوں نے کہا تو اللہ نے پہلے جواب دیا ہے جو اللہ کو اس کے رسول کو ایذا دے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے، دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے۔ جو اللہ کے ہیں کیا وہ لعنتیوں پر لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو ظالم ہے وہ تمام ظالمین کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا۔ حسین زندہ باد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب والا یزید اس مرا امام ابو اسحاق نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ شکار کا عادی تھا،
اور شکار کے ساتھ اس نے بڑی مستی کے ساتھ شکار کا پروگرام بنایا، 1000 اپنے ساتھ شکاریوں کو، دوستوں کو ساتھ کیا۔ یہ چل پڑا دمشق سے 2 کلومیٹر کی مسافت پر، وہاں جا کے ایک جنگل تھا، اس کو ہرن نظر آیا، اس نے اکیلے گھوڑا دوڑا دیا، بھئی اس کو میں نے ہی پکڑنا ہے، دوڑایا 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 دوڑایا، ہرن جنگل بڑا تھا، ہرن آگے جا کے چھپ گیا، گم ہو گیا۔ اس کو پیاس لگی، پیاس لگی، اتنی لگی، اس پیاس کی شدت سے مر گیا۔ اور پھر 2-3 دن گزرے، اس کو دوست ڈھونڈتے رہے اور پرندوں نے اس کو نوچ نوچ کے کھایا۔ یہ 3 اس کی موتوں کا ذکر ملتا ہے، اس کی موتیں تینوں ہی براتناک ملتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھی 10 جو خاص ولولہ پیار کرتے تھے، اصلی ظالم فاسق فاجر تھے، تو یزید کے یہ ساتھی وہاں دمشق کے 2 کلومیٹر کی مسافت کے جنگل پہ جب یہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو بھی پیاس لگ گئی، وہاں یہ بھی 10 ساتھی تڑپ کے مر گئے۔ اب پچھلے جو لوگ تھے، باقی جتنے بچے تھے 1000 میں سے کچھ کہاں چلے گئے، کچھ کہاں چلے گئے، کافی تعداد میں لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہ پہنچے دمشق کے اندر، وہ جو جنگل تھا، تو وہاں یہ پہنچے، ان کو پیاس نے مجبور کر دیا، اور یہ بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے حسین کے لیے پانی بند کرنے والے، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، تے من بیٹھے رضائیں، اوے آج دنیا تو پیاسے چلے گے، حوض کوثر دے سائیں۔ یہ پتہ کون ہے؟ توجہ فرمانا، بڑا عظیم نقطہ، مختصر عظیم نقطہ۔ یہ کون ہے؟ یہ ایسی نسل ہے، زمزم کے ساتھ ایڑی رگڑیں تو چشمہ جاری ہو جائے، جو آج تک امت پی رہی ہے۔ ہاں جی، آزمائش تھی جناب، آزمائش تھی، اور عرض کی ہم حاضر ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جو کچھ میرے اللہ لینا ہے لے لے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا نانا مجھ سے وعدہ کرتے آیا تھا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مومنین کو خرید لیا ہے، مالک رزق تو دیتا ہے، ہر چیز تو دیتا ہے، فرمایا یہ ڈیفرنٹ ہے، جو ہمارے لیے ہمارے ہوتے ہم ان کو خرید لیتے ہیں، اور پھر ہم دنیا کوئی جو مرضی ہو جائے پھر یہ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تو انہوں نے اللہ سے تجارت کی ہوئی تھی، عشق کیا ہوا تھا۔ امام زین العابدین جا رہے ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور ایک صاحب ملتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ امام نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ امام زین العابدین جب جا رہے کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا فرمایا حضور آپ کے نازل ہاتھ یہاں پہ بیڑیاں، فرمایا ایسے کیا؟ فرمایا یہ دیکھ، اگر ہم طاقت آزمائیں تو بیڑیوں کی کیا طاقت ہے؟ ہم تو اللہ کی عشق اور محبت کے اندر سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں، مولا جیسے تو چاہتا ہے ہم کر کے دکھا رہے ہیں، قیامت تک ہمارے جو غلام ہیں ہماری مثال کو سامنے رکھ کے ثابت قدم رہیں گے، اور تو اللہ کریم ان کو اجر دیتا رہے گا۔ جناب یزید، یہ سارے وہیں پہ یزید ہی مر گئے، اسی جنگل کے یزید مرا، اس کے 10 ساتھی مرے، اور باقی جو گئے وہ بھی وہیں مرے۔ اس وادی کا نام جہنم رکھا، آج تک اس وادی کا نام جہنم ہے۔ ایک واقعہ 30 تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے جو مجھے مزہ دیتا ہے اور زبردست ہے، وہ اس کا یار تھا یزید کا سرجون بن منصور۔ یہ ہر برائی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، ہر بے غیرتی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ، ہر بے شرمی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ، اور بعض اوقات تو ایک ہی سواری پہ ایک ہی گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے۔ یہ آیا رومی نسل کی عیسائی لڑکی، بہت ہی خوبصورت تھی، اس زمانے کے اندر اس کے حسن کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ بیچاری چھت پر تھی، تو اس نے جب دیکھا تو اس نے اسے اشارہ کیا۔ لڑکی کو اللہ نے بہت ہی عقل دیا ہوا تھا، اس نے اشارہ کیا یہ جو سرجون منصور تیرے ساتھ ہے اس کو سائڈ پہ کر، اگلے دن آنا میں تیرے ساتھ جو ہے نا چلوں گی۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، باپ اس کی ذہانت سے واقف تھا، باپ نے کہا جیسے آپ کی مرضی، ویسے بھی وہی صحیح تھا، کون سا مسلمان تھا کہ اسے روکتا کہ تو پردہ کر، حیا کر۔ تو لہٰذا
وہ دوسرے دن آیا گھوڑے پہ، اس نے بھی گھوڑا تیار کیا ہوا تھا، وہ مستی میں آیا، یہ بھی ساتھ چل پڑی، اور اپنی جو ہے نا دامن کے اندر اس نے تلوار چھپائی، تلوار چھپا کے کیوں اس نے کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ اپنے نبی کی آل کو بخشنے والا نہیں، نبی کے نواسوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور امت پر رحم کرنے والا نہیں ہے، میں اگر دائیں بائیں کی بات کرتی ہوں تو مجھے کون سا چھوڑ دے گا؟ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، طاقت پاور اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ساتھ جناب چل پڑی، آگے چلی کیسرا، وہاں پہ چلتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، گئی جب ہوا چلی تو اس نے شراب تو ویسے پی ہوئی تھی یزید لانتی پلید نے، تو اس کو مستی چڑھی، اس نے تلوار نکالی اور جناب اس کو ایسا زخم لگایا، نیچے گر پڑا اور فرمایا بتا تو امیر المومنین بنا پھرتا ہے یزید لانتی، لہٰذا تو نے اپنے نبی کے نواسوں کو نہ چھوڑا، اپنے نبی کو نہ چھوڑا، جس کے لیے کلمہ پڑھتا ہے اللہم صلی کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو کون سا مجھے چھوڑنے والا تھا؟ پھر اس نے اس کی بوٹیاں کر کے چورا چورا کر کے اس کو مارا، ذلت و رسوائی کے ساتھ مرا۔ لہٰذا یہاں پہ ایک تو سبق یہ مل رہا ہے، ظالم جتنا ظلم کرے کر لے، توجہ فرمایا کرے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، جی آپ کی مرضی ہے جو مرضی ہے کر دو۔ اب دیکھیں نا، ظالم تھا یزید فاسق، تو اس لڑکی رومی نسل عورت نے ایک پلاننگ بنائی، پلاننگ کے تحت اس کو ختم کیا۔ ظالم جتنا ظلم کرے کرتا رہے، اس کا اینڈ بہت ہی برا ہے، انجام برا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ میری موٹر سائیکل چوری ہوئی 3 تاریخ کو،